وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمایا اور صحت کے ساتھ روزے رکھنے کی، تندرستی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. جو توفیق اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اس پر اس نے ہم سے یہ چاہا کہ ہم اس کے حضور حاضر ہو کر اس کا شکر ادا کریں. آج کا یہ موقع اسی شکر کا موقع ہے، اور اسی لیے یہ چاہا گیا کہ ہم لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو کر شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کریں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی خوشی اور اپنے غم میں آزاد نہیں ہے. اس کی خوشی اور اس کا غم، چاہے رنج کی کیفیت ہو، چاہے فرحت و انبساط کا معاملہ ہو، وہ ہر حال میں شریعت کا پابند ہے. دائرے شریعت میں رہ کر خوشی ہو تو بھی انجام دے گا، غم ہو تو بھی انجام دے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دیگر اقوام و مذاہب کے لوگ اپنی خوشیوں میں گویا آزاد ہو جاتے ہیں اور ہر ممکن فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بالمقابل اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خوشی کے موقعوں پر اپنے حضور میں حاضر ہونے کا حکم دیا. تکبیر کہتے ہوئے آنے اور تکبیر کہتے ہوئے جانے کا حکم دیا. نماز میں زائد تکبیرات رکھیں، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی خوشی بڑی نہیں ہوتی، بڑی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اپنے دن کی خوشی کے دن کی ابتدا بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف نکل کے واپس جاتے ہیں. زندگی میں یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ ساری زندگی اس سبق کو یاد رکھیں کہ جو بھی کام ہو اس کی انجام دہی سے پہلے اس کا خیال کیا جائے کہ اس میں اللہ رب العزت کی مرضی ہے یا نہیں ہے. بزرگوں کے یہاں، صوفیاء کے یہاں دلوں کی صفائی کا یہ شاندار نسخہ ہے کہ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے وقوف قلبی کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کا ہے یا نہیں. اگر اللہ کی رضا کا ہے تو انجام دیا جائے، ورنہ ترک کر دیا جائے. اللہ کا احسان ہوا کہ آپ نے روزے رکھے، تراویح کی نمازیں پڑھی اور بھی قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اذکار اس مہینے میں کیا. بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں عبادتیں کرتے اور رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد عبادتوں کی قبولیت کے لیے کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو عبادت ہم نے کی ہے وہ مقبول ہو. سال کا آدھا حصہ وہ ہوتا جس حصے میں وہ یہ کوشش کرتے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت رمضان کو لکھ دے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رمضان انہیں مل جائے. اور جب عافیت اور سلامتی کے ساتھ رمضان مل جاتا تو اس کے بعد وہ یہ کوشش کرتے کہ جتنی عبادتیں ممکن ہوں وہ کر لیں، اور عبادتوں کے کرنے کے بعد باقی آدھے سال تک اللہ سے اس کی کوششیں کرتے رہتے کہ اللہ رب العزت ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے. سال کے 2 حصے کرتے، ایک حصے میں رمضان مانگا جاتا
اور ایک حصے میں اللہ رب العزت سے رمضان میں جو عبادتیں کی گئی ہیں ان کے مقبول ہونے کے لیے دعا کرتے اور اللہ رب العزت کی مرضی کے وہ اعمال کرنے کی کوشش کرتے کہ عبادتیں مقبول ہو جائیں۔ ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نے عبادت کر لی ہے، عبادت کرنے کے بعد اب آگے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے اعمال اختیار کیے جائیں کہ اللہ رب العزت ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ قرآن مجید میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنا ہوگا۔ آپس میں جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کے اندر فیصل یہ بات طے کی، فیصل کے طور پر، قول فیصل کے طور پر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی اپنی نظر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ دونوں نے اپنی اپنی نظر اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی۔ حابیل نے بھی پیش کی اور قابیل نے بھی پیش کی۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی نظر کو قبول فرما لیا، قابیل کی نظر کو قبول نہیں کیا، جس پر قابیل غضبناک ہو گیا۔ تب حابیل نے یہ کہا تھا کہ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے میری نظر قبول کی ہے تو ظاہر ہے اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر میری نظر اس پر پوری اتری ہے تو اتری ہے۔ اللہ اعمال کن کے قبول کرتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی اور پرہیزگار لوگ جو احتیاط رکھنے والے ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، ان لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تو تقوی اختیار کیا جائے، پرہیزگاری اختیار کی جائے اور اللہ رب العزت کے حضور اپنے اعمال کو قبول کروانے کے لیے کوشش کی جائے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے جہاں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی طرف سے اعمال کو قبول کرتے ہیں، وہیں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادتوں کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے عید کا دن آتا ہے لیکن عید کے دن بھی قطع رحمی باقی ہوتی ہے، عید کے دن بھی نافرمانی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، خصوصاً ماں باپ کے ساتھ فرما برداری نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہم نے حکم انسانوں کو دیا ہے۔ اسی تذکرے میں آگے جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ یہ جو ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی بات ماننے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ آج جو حالات ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں، عید کا خطبہ، عید کی تقریر اور عید کا اجتماع کوئی عام اجتماع نہیں ہوتا۔ گاؤں اور دیہات میں ہمارے یہاں عید کی نماز نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا موقع ہے اور یہاں سے آپ کے پاس پیغام ہونا چاہیے کہ آپ کیا کریں۔ آپ اگر قطع رحمی کر رہے ہیں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ اور دیگر لوگ جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ان کے ساتھ اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں، صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں، قطع رحمی کر رہے ہیں، یقین مانیے وہ بات جو شیخ صالح آل طالب نے کہی تھی، امام حرم جن کو ان کی حق گوئی کی وجہ سے پابند سلاسل کر دیا گیا اور ابھی بہت تشویشناک خبریں ان کے بارے میں آ رہی ہیں، شیخ صالح آل طالب نے کہا تھا کہ نیکیاں تو کر رہے ہو لیکن خیال رکھو کہ تمہارا نیکیوں کا جو تھیلا ہے اس میں کہیں سوراخ تو نہیں ہے،
کہ تم اس میں نیکیاں جمع کر رہے ہو اور تمہاری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ خیال کرو، آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، صرف اعمال ہی قبول نہیں ہوتے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ وہاں تک لے جا کر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اویس قرنی سے یہ بات کہی تھی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی علیکم اویس بن عامر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا، ہم لوگوں نے آپ کی یہ بات سنی تھی کہ اویس ابن عامر یعنی اویس قرنی تمہارے پاس آئیں گے۔ اس حدیث کو مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگلا حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تذکرے میں حضرت اویس کے یہ بات فرمائی تھی۔ حضرت اویس تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہو والدۃ ہو بہا بر، ان کی والدہ ہے اور یہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے ہیں، فإن استطعت ان یستغفر لک فافعل، اگر تمہیں عمر یہ موقع مل جائے کہ اویس تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے تو تم اس کی کوشش کرنا، چاہنا کہ وہ تمہارے لیے کر دیں۔ فاستغفر لی فاستغفر لہ، تو چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، مغفرت چاہ لیجئے، تو انہوں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہی۔ اس حدیث میں ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنے کا، آپ نے فرمایا لہو والدۃ بہا بر، ان کی والدہ ہے اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اب اویس کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ چیز پوری کر دیں گے۔ اطاعت اور فرما برداری اور حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اعمال کے قبول نہ ہونے، آدمی کے شقی اور بدبخت ہونے اور اسی طریقے سے اس کی نیکیوں کے ضائع جانے کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ضد قرار دیا کہ جو بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو شقی اور بدبخت نہیں بنائیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں کے بارے میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ تو اگر شقاوت اور بدبختی سے بچنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اعمال اور عبادتیں مقبول ہوں تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں صلہ رحمی کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، صلہ رحمی کرو۔ خیال کرنا چاہیے کہ ایک آپ کی زندگی ہے جس کے شب و روز ہیں، اور اس شب و روز کے آنے جانے میں سورج اور چاند کا دخل ہوتا ہے، اور یاد رکھو تمہاری زندگی کے شب و روز کے سورج اور چاند اگر کوئی ہیں تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، اور اس خواب میں انہیں دکھایا گیا جس کو انہوں نے بیان کیا کہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سورج اور چاند ان کو خواب میں ان کے ماں باپ کے طور پر دکھائے گئے تھے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ شیخ شریب کا جملہ جو انہوں نے اپنے خطبے میں کہا تھا، کیسا پیارا جملہ کہا، کہتے ہیں کہ الابوان عباد اللہ ہما من یبکیان لیبتسم اولادہما وہما من یحزنان لیفرح اولادہما۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس لیے رو رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اولاد ہنس سکے، وہ اس لیے غم برداشت کرتے ہیں تاکہ ان کی اولاد خوش ہو سکے۔ یہ ماں کا دل ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، یہ باپ کی آنکھیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل کی بےتابی کو بیان کیا اور فرمایا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام بیٹے کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یاس ابن معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہو لما ماتت امہ بکا علیہا بکاء شدیدا، جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو بہت روئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فلما سئل قال كان لي بابان مفتوحان الى الجنة فاغلق احدهما، کہنے لگے کہ میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے جن میں سے ایک دروازہ آج بند ہو گیا۔ تم اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، لیکن داخلہ اس وقت ممکن ہوگا جب تم اپنے ماں باپ کو راضی کر سکو۔ انشکر لی ولیوالدیک الی المصیر، اللہ تعالیٰ نے اگر آج کے دن تمہیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ یاد رکھو کہ اس نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کو جوڑا ہے، دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ماں باپ اور اس کے درمیان میں کسی قسم کی دوری ہے، اللہ کے واسطے لوٹنے کے ساتھ پہلا کام یہ کرو کہ اپنی اس دوری کو ختم کر لو، چاہے غلطی کسی کی ہو۔ ماں باپ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید کا واقعہ لوگوں نے بیان کیا۔ کھجور کا درخت عربوں کے ہاں بہت قیمتی ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت اسامہ ابن زید نے جو درخت کاٹا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 درہم کے برابر تھا۔ کھجور کے درخت میں جہاں خوشے لگتے ہیں اور اوپر جہاں پتے شروع ہوتے ہیں تنے کے اوپر، وہاں اندر ایک گودا ہوتا ہے جس کو عربوں میں بہت شوق کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اسے جمار کہتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید کی والدہ نے ایک موقع پر یہ چاہا کہ وہ اس جمار کو کھائیں، تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر درخت کاٹا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اتنا قیمتی درخت کاٹ دیا؟ جمار کو نکالنے کے لیے درخت تباہ ہو جاتا ہے، بغیر اس کا تنا کاٹے ہوئے جمار باہر نکلتا نہیں ہے۔ پورا درخت کاٹ کے ختم کر دیا، اس میں سے نکال کر لے کر آئے۔ فقیل له فی ذلک، اس کے بارے میں لوگوں نے ان سے جب کچھ بات کہی تو کہنے لگے فقال ان امی اشتہت علی ولیس شیء من الدنیا تطلبه امی اقدر علیہ الا فعلته، کہنے لگے کہ میری ماں کو اس کی خواہش ہوئی تھی کہ وہ اس کو کھاتی، اور میری ماں دنیا کی کسی چیز کو اگر طلب کرے گی اور وہ میرے بس میں ہوگا تو میں وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو اسے انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر ابن زر کے بارے میں آتا ہے انہو لما مات ابنہ، کس طرح سے اطاعت اور فرما برداری ہوا کرتی ہے اس کا خیال کرو۔ انہو لما مات ابنہ فقیل له کیف کان برہ او کیف کان برہ، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ما مشى معی نہارا قط الا کان خلفی ولا لیلا الا کان امامی ولا رقع على سطح اکون تحتہ، میرا بیٹا ایسا تھا کہ دن میں جب میں چلتا تو میرے پیچھے چلتا تھا ادب میں، اور رات میں جب میں چلنا شروع کرتا تو کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے اس لیے میرے آگے آگے چلتا تھا، اور کبھی ایسی کسی چھت پر نہیں چڑھا جس کے نیچے میں ہوں۔ ادب اور اہتمام یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ادب کا حال یہ ہے کہ کسی ایسی چھت پر وہ نہیں گیا کہ جس کے نیچے میں رہتا ہوں۔ اس لیے حسن سلوک کرو، اور سب سے پہلے ماں باپ، پھر اس کے بعد بھائی بہن۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس چیز کو کاٹ دو گے کہ جس چیز کو جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس کے بعد یہ خیال کرو گے کہ اعمال تمہارے مقبول ہو جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات عرض کرنی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہو، بلکہ امت بنو۔
امت بنو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو۔ اس وقت جو صورتحال ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، پڑوسی کا حق نہ ادا کرنا، اپنے راستے کا حق ادا نہ کرنا، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بحیثیت امت ترقی کریں، اور مجموعی طور پر جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں ہم ان حالات سے باہر نکلیں اور اس مقام کے مالک بنیں جو مقام اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مقام ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ کیا اسی اختلاف اور انتشار اور تشدد اور افتراق کے ساتھ، اس انتشار اور اس افتراق کے ساتھ میں ممکن نہیں ہے؟ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، ترا کہ میسر شودی مقام با دوستانت خلاف است و جنگ۔ تمہیں یہ مقام کہاں سے مل جائے گا؟ تم تو اپنوں کے ساتھ لڑتے ہو، تم تو اپنوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہو۔ یہ یاد رکھو لوگوں کہ راستہ چلتے ہوئے اگر کوئی آدمی تمہیں کسی گڑھے میں گرا ہوا ملے اور مدد کے لیے پکار رہا ہو تو تم اس سے اس کا مذہب تک نہیں پوچھتے ہو اس کی مدد کرنے کے لیے اور اس کی امداد کرتے ہو۔ لیکن اگر اپنا مسلمان بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو کیا ہم اس کے ساتھ میں صرف اس لیے آگے پیچھے ہو جائیں کہ مسلک کا فرق ہے، فلاں فرق ہے، فلاں فرق ہے؟ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، امت بننے کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطع واعف عمن ظلمک واعط من حرمک۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہو، اور تم اس کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کرو جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہو۔ تم اس کو دینے والے بنو جو تمہیں محروم کرنے والا ہے۔ تم اپنی طرف سے کوئی کسر مت چھوڑو۔ عید کے خطبے میں ان ساری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی صرف واعظ و نصیحت کا مقام نہیں ہے کہ آپ کو میں واعظ کر دوں اور آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ جو ہمارے نقائص اور معائب ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں، وہ ہم کو درست کرنا چاہیے، اور سارے سال کا یہ پیغام ہے، اسے اپنی گرہ میں باندھیے اور کوشش کیجئے کہ اس کے مطابق آپ عمل کر سکیں۔ آج جو صورتحال ہمارے سامنے اپنی نئی نسلوں کو لے کر اور اپنے بچوں کو لے کر ہے، وہ بھی بہت قابل غور ہے۔ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، نئی تعلیمی پالیسی بھی ہمارے سامنے ہے، RTE کا مسئلہ بھی ہم لوگ اس سے جوجھ چکے ہیں اور ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ سارا رخ کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، اولاد کی ذمہ داری ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے تربیت کریں گے۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کے فریضے کو انجام دینے سے اور اپنی اولاد کے اوپر توجہ اور وقت دینے سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات کھل کر کہی جا سکتی ہے کہ نئی نسل تقریباً اغوا ہو چکی ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہماری اولاد کیسے دیندار ہوگی اور کس طرح سے وہ آخرت اور دنیا دونوں میں سرخرو ہو سکے گی، اس کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال فرمائیں گے۔ ہمارے ملک میں یہ نعرہ بڑی قوت کے ساتھ لگایا گیا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ مسلمانوں کے یہاں بیٹیوں کے قتل کا معاملہ دوسروں کے مقابلے میں نہیں کے برابر۔ مسلمان بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کا موقع پورے طور پر دیتا ہے اور اس پر خرچ کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اپنے مال میں اپنی جائیداد میں اس کو حصہ دیتا ہے۔ یہ شریعت اسلام ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ کہا جائے کہ بیٹی بچاؤ۔
البتہ بیٹی پڑھاؤ کے معاملے میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے۔ یاد رکھیے ان کا دیندار ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میں سے کوئی وفات نہ پائے۔ جینا تو اسلام پر ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اسلام پر مرنے کی بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ اسلام کی حالت پر۔ اس لیے اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تعلیم آپ اس کو دلوا رہے ہو اس میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کے دین کا کیا بنے گا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پوسٹر چھاپا گیا ہو اور مجھ سے کہا جائے کہ اس میں ایک چھوٹی سی جگہ باقی ہے اور اس میں آپ مسلمانوں کے لیے کوئی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں، نصیحت لکھوانا چاہتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ یعقوب علیہ السلام کا جملہ لکھ دو کہ ما تعبدون من بعدی، جو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میرے مر جانے اور دنیا سے گزر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایمان اس کی گٹھی میں پلا دیں، اس کے گرہ میں باندھ دیں، اسے یہ بتا دیں کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی، کوئی انسان نہیں، کوئی اور چیز نہیں، دنیا کا مال و متاع نہیں، ایمان اگر ہاتھ سے جاتا رہا تو سب کچھ خسارہ ہے۔ اس لیے یہ سکھانے کی چیز ہے، اور میں اس سلسلے میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خاص طور پر اس کا خیال کرو کہ آج ہمارے شہر میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں مکتب کی تعلیم کا بھی نظام دیا ہے، مدارس کی تعلیم کا بھی نظام دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ان کی معاش کا انتظام کیا تھا یا نہیں، البتہ یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اسے دین سکھایا تھا یا نہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سکھائی تھی یا نہیں۔ اس لیے ان مکاتب کا خیال کرو، مدارس کا خیال کرو، اور اپنے بچوں کو یہاں تعلیم ضرور بضرور دلواؤ۔ کوشش کرو کہ وہ ایماندار ہو سکیں، ان کے اندر حوصلہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ارتداد کے معاملے میں حساس نہیں ہوں یا ارتداد کے معاملے میں مایوس ہوں، دونوں بات کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، مگر جتنی ضرورت ہماری اور آپ کی ہے، ماں باپ کی ہے، ہم سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں خود جد و جہد اور محنت کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اولاد کا دیندار ہونا یا بے دین ہونا، اس پر ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہوں، مگر قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں کہ کل یہ ماتحت اور چھوٹے جن کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں تھا، کل قیامت کے دن جب ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو سزا ہونے لگے گی تو یہ اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ ہم کو جو سزا دینی ہے دیجئے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بڑے جنہوں نے ہمارے لیے یہ سارے فیصلے کیے تھے، آپ ان کو ہم سے دوہری سزا دیجئے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ آگے کہا کہ ان کو دوہرا عذاب دیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چیز بھی خیال کرنے کی ہے، اور میں مایوس نہیں ہوں، آپ کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچیوں کے بارے میں جو بعض لوگ ان حالات کو دیکھ کر بہت مایوس ہو رہے ہیں، ان کو یہ خیال بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم محنت کریں گے، دینداری اپنی اولاد میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچیاں بچوں کے مقابلے میں اپنا رول اور اپنا عمل پورا نہ کریں، اپنا کردار انجام نہ دے سکیں۔ آخر حجاب کے مسئلے میں ایک بچی ہی تھی جس نے حجاب کے معاملے کو پوری قوت سے اٹھایا تھا، وہ ایک بچی تھی۔ ایک طرف وہ بچیاں آپ بتاتے ہیں جو دین اور شریعت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہی ہیں اور ترک کر رہی ہیں، لیکن ایک طرف ایک بچی تھی کہ پورے دین اور شریعت کو تو چھوڑیے، شریعت کا ایک حکم ٹوٹ جائے اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ متولی شعراوی اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ان کی وفات کو، زیادہ وقفہ نہیں ہوا، امام الدعات کہلاتے ہیں۔ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کہا کہ جب میں ام القریٰ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا تو اس زمانے میں میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس موقع کو جا کر سمجھنے کی کوشش کروں
جہاں ابرہہ کو ہلاک کیا گیا تھا، تو میں مکہ مکرمہ کے اس حصے میں نکل گیا، اس طرف کو چلا گیا، اس علاقے میں ڈھونڈ رہا تھا، تو بعض عام لوگوں نے مجھ کو پہچان لیا اور ان لوگوں نے مجھے روک لیا خاطر تواضع کی، ان سے پوچھنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں. میں نے بتایا کہ میں اس طرح کی تحقیق کر رہا ہوں. تو اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک لڑکی رہتی ہے، اس کا شوہر ہے، ایک خاتون رہتی ہے، اس کا شوہر ہے، آپ اس سے ملاقات کر لو. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے، ایک ایسی خاتون ہے جو اللہ کے دین پر عمل کرتی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی چیز اگر اسے پیش آ جائے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، تو ہر حال میں قرآن مجید کا سہارا لیتی ہے. تو متولی شعراوی نے کہا کہ بھئی ملوا دیں. اس کا شوہر آیا، ملاقات ہوئی، اس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے مجھ کو ایسی بیوی عطا فرمائی، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. تو متولی شعراوی نے کہا کہ کوئی واقعہ ایسا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اس کا. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اولاد دی، پھر ہماری 2 بیٹیاں تھیں، ہم نے ان کی شادی بھی کر دی. شادی کرنے کے بعد ایک موقع پر میں اپنی ایک بچی سے ملنے کے لیے گیا. اس کا شوہر کھیتی کا مالک ہے. میں جب ان کے یہاں پہنچا تو ان کے یہاں پہنچنے کے بعد میری بچی کہنے لگی کہ آپ میرے والد ہیں، میرے حق میں دعا فرما دیں. ہماری کھیتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اگر بارش نہیں ہوئی تو ہماری کھیتی برباد ہو جائے گی. کہنے لگا کہ میں وہاں سے نکلا، اپنی دوسری صاحبزادی کے گھر پہنچا. ان لوگوں کا مٹی کے برتن بنانے کا کام تھا. وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اپنی بچی سے بات چیت کی، ملاقات کی. تو اس نے کہا کہ والد صاحب سے اپنے کہنے لگی کہ ابا بہت اچھا چل رہا ہے اور ہم نے بہت سارے برتن بنائے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بارش اور کچھ مؤخر ہو گئی تو ہم بہت اچھا نفع کمائیں گے. تو کہنے لگا کہ میرا دل غمگین ہو گیا کہ اگر میں یہ دعا کرتا ہوں بارش کی تو میری ایک بچی کو نفع پہنچے گا مگر دوسری بچی کا نقصان ہوگا. اسی غم کے عالم میں میں اپنے گھر واپس لوٹ کر آیا. تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنی پوری کیفیت بیان کر دی کہ ایسی ایسی صورتحال ہے. سننے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اللہ سے بارش کی دعا کرو، آپ اللہ سے بارش کی دعا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی دونوں بچیوں کے لیے عافیت مانگنا. بارش کی دعا کرو. تو میں نے کہا بارش تو مانگ لوں لیکن حالات پیش آ جائیں گے. اس پر اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فترى الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء. اللہ بارش سے جس کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے. آپ دعا مانگو. کہنے لگا کہ میں نے دعا مانگی، کچھ وقفے کے بعد بارش بھی ہوئی. پھر پہلی بچی کے یہاں پہنچا تو اس نے بہت خوشی کے ساتھ یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت نے ہم کو بارش سے نوازا، ہماری کھیتی سرسبز ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں قلق کے ساتھ نکلا اپنی دوسری بیٹی سے ملنے کے لیے، رنج کے ساتھ نکلا. جب اس کے گھر پہنچا تو وہ بھی خوش و خرم ملی. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ خدا کی قسم ہمارے یہاں تو ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی. اگر تربیت کر دی جائے تو خواتین اس مقام تک آ سکتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں مایوس مت ہو. آخری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کی معیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی معیت حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ کا ساتھ آپ کو نصیب ہو جائے. جب اللہ کا ساتھ کسی کو نصیب ہوتا ہے تو جانتے ہو حالات کیا ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں، مظلوم ہوں، میری مدد فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے پانی اتارا. بہت پیارا جملہ ہے. کہنے والے نے کہا کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کشتی بنا رہے ہو، سمندر کہاں ہے؟
پانی کہاں ہے، اتنی بڑی کشتی کہاں چلاؤ گے؟ گویا قدرت یہ کہہ رہی تھی کہ کشتی بن جانے دو، لوگ اپنی کشتیاں اٹھا کے سمندر میں لے جاتے ہیں، ہم سمندر لے کر کشتی کے پاس آئیں گے۔ زمین سمندر بنا دی گئی، دور دور تک پانی ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کو حاصل ہو، آپ کو تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، آپ کو صبر کرنا ہوگا، شریعت پر جمنا ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، احسان کے ساتھ عبادتیں انجام دینی ہوں گی اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہوگا۔ فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے بھی کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھتے رہو گے، وآتیتم الزکاۃ، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور ان کا عزت کے ساتھ دو گے اور اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو گے۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ دینے کے تصور دیا کہ معیت خداوندی ان 4 چیزوں پہ تم کو ملے گی۔ دل کھول کے اللہ کے راستے میں دینا شروع کرو۔ آج ہمارے لیے یہ جو موقع ہے، یہ عجیب سا موقع ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا اسلام کے شعار میں سے ہے، اس لیے ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ آج کا دن اس ماہت کے لیے، ہمارے لیے، اس عیدگاہ کے لیے غم کا ایک ایسا موقع ہے کہ پچھلے سال تک وہ شخص تھا جس نے دہائیوں تک یہاں امامت کی تھی۔ ہمارے ساتھ قاضی عبدالاحد صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ ماہد جو بزرگوں کی امانت ہے آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ عالم یہ ہے کہ پہلے بیچ کے پورے لوگ اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ قدیم ادارہ 70 سال سے اپنی خدمت انجام دینے والا، آج اس کی ذمہ داری ہمارے جو باقی بچے ہوئے بزرگ ہیں اور ہم جیسے جو لوگ ہیں ہمارے سروں پر ہے۔ میں اس موقع پر آپ سے بہت محبت کے ساتھ اور بہت درد دل کے ساتھ یہ التجا کرتا ہوں کہ حالات اس وقت مدارس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ کوئی رسمی بات میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں۔ اس وقت ضرورت ہے مدارس کو کہ ان کی بھرپور مالی امداد کی جائے۔ معہد نے پچھلے دنوں قاضی صاحب کی موجودگی میں پچھلا جو سال گزرا، اس میں بہت سارے انقلابی قدم اٹھائے، طلباء کے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کی، تعمیری اعتبار سے کچھ کام ہوا، اور آج اتنی لمبی مدت اس عمارت میں نکل گئی ہے۔ برسوں سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دارالاقامہ ہونا چاہیے اور چیزیں ہونی چاہیے۔ آج آپ آئے ہو اور ہمارے درمیان میں ہمارا سرپرست نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جب یہاں سے جانے لگو گے، لوگ آپ کے سامنے جھولیاں پھیلا کے نوجوان کھڑے ہوں گے، اور یہ نوجوان بھی جو آج آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اپنے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوں، یہ اچھے گھرانے کے نوجوان ہیں، کبھی کسی کے دروازے نہیں گئے، آج ماہد کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، آپ کے راستے پہ کھڑے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کا بھرپور تعاون کر کے جائیے گا، تاکہ وہ سارے علمی اور دینی منصوبے جو ہم نے سوچ رکھے، ہمارے بزرگوں نے سوچ رکھے ہیں، وہ پورے ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔